بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری بات کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سردار ان قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے نپٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلا ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے اور کیا تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند ہونے کی بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بلائی بھی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کرواؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں، تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا، پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ زمری ہے، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت ہی خوش ہوا۔
اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشرف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماچا اپنی ہی ناک پر دے مارا۔ عمرو بن عثام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی، اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری بات اتنی ناگوارا لگے گی تو میں ہرگز آپ سے نہ کہتا۔ نجاشی گویا ہوا، کیا تم مجھ سے ایک شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وحی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہے؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اس کے لاؤ لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھیں۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نظر آئے جو مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا ہے، یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں، آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ اللہ کی قسم میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بھی بیعت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت کرو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔ اگر آپ معزز دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بروقت ملتی رہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیا کریں۔ آپ کی دی ہوئی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔